ہاں جی جناب، السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ جی آپ واہ، سب کیسے ہیں؟ احمد اللہ صاحب، تعالیٰ کا آپ؟ احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب؟ جی محمود بن ایاز. محمود بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ. الحمدللہ. حکم کریں محمود بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ چلیے حکم نہیں، مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے. جی سر، یہ ہے، بولیں. تھوڑا سا ٹائم لوں گا میں آپ کا. جی سر. اصل میں جو مجھے بات کرنی ہے وہ تھوڑا سا اس کی بنیاد خواب ہے، اور میں اسی کی بنیاد سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء صاحب کہ شیعہ فقہ میں اگر کوئی نسب اپنا چینج کر لیتا ہے، اور نسب تقریباً یہ سمجھ لیجیے 850 سال پہلے، سمجھ رہے ہاں ہیں آپ میری جی بات جی، کو؟ بات سن رہا ہوں. 850 سال پہلے کوئی نسب اپنا چینج کر لیتا ہے، اور جتنی بھی پیڑھی آئی ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا خامیازہ کیا ہوگا؟ یہ ایک فراڈ ہے بھائی. اس میں دیکھیں، اگر کوئی اپنا نسب، یعنی نسب چینج تو نہیں ہوتا اس سے، یعنی اپنے آپ کو جھوٹ بولتا ہے نا. آپ فرض کریں کہ ایک شخص زرداری خاندان سے نہیں ہے، وہ کہتے میں زرداری ہوں. یا ایک شخص سید نہیں ہے، وہ کہتے سید ہوں. یا اموی نہیں ہے، یا بنی عباس میں سے نہیں ہے، وہ کہتے کہ میں بنی عباسی ہوں. تو ایک فراڈ ہے، ایک جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. نسب کہ اس نے نسب اور ہے، مذہب اور ہے. ایک شخص مثلا کسی بھی نسب سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مذہب کچھ اور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں فلان خاندان سے ہوں، وہ ہو سکتا ہے دین اس کا کرسچن ہو. مثلا پاکستان میں جو پٹھان ہے نا، پٹھان اکثر مسلمان ہیں، لیکن ان میں پٹھان ہندو بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے پٹھان میں ہے ایسے ہندو ہیں پٹھان. تو یا پٹھان ایسے ہیں شیعہ ہیں، یا پٹھان ایسے ہیں کہ حنفی ہیں. تو یہ نسب جو ہے اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے فراڈ کیا، یہ تو تاریخ میں بہت ہوا ہے کہ بھائی وہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، حکومتوں کی وجہ سے، یا مثلا مالی منفعت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے انصاب چینج کیے ہیں، اپنے آپ کو دوسرے انصاب سے ظاہر کیے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو، یا ان سے کوئی کسی سے اگر چھپ رہے تھے خوف ہو رہا تھا ان کا. یہ ہے اس کا بھائی. ایکچولی آپ تو خود ماشاءاللہ افغانستان سے ہی بلانگ کرتے ہیں شاید. جی 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 مجھے ایسا لگا آپ کو دیکھ کے نا، جی. افغانستان سے آپ بلانگ کرتے ہیں. تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ افغانستان میں مطلب اس زمانے میں بھی شاید شیعہ اکثریت زیادہ نہیں تھی، بہت کم ہوا کرتی تھی. تو کب؟ جو میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں 800 سال یہ پہلے کی بات ہے. جی جی جی، اس زمانے میں بھی بہت کم ہوا کرتی تھی. تو اس ٹائم بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہوا تھا سنی اور شیعہ میں. تو بہت سے لوگوں نے اپنا جو کیا کہنا چاہیے، جو یہ سنی سے شیعہ سے سنی ہو گئے تھے جی وہ لوگ. یا جی اچھا، میرا مقصد یہ تھا آپ سے ساتھ جوائن ہونے کا، کیونکہ جعفر بھائی سے بھی میری بات ہوئی تھی یہاں پہ. میں نے ان کو بتایا تھا کہ کچھ سوالات ہیں اسی سے جی نسب سے ریلیٹڈ. جی اگر کوئی اس بنیاد پہ کر لیتا ہے، اور اس کے مطلب جو بھی ان کی جنریشن آتی ہے ان کو نہیں معلوم چلتا ہے، تو اس کا پھر کوئی مطلب گناہ تو نہیں پڑے گا؟ دیکھا اگر وہ کسی نے دیکھیں، اگر مجبوری ہے، اگر وہ فرض کریں وہ شیعہ خاندان سے ہے، ٹھیک ہے نا، شیعہ سب قتل ہو رہے ہیں، تو اس نے چھپا دیا اپنا نسب، کہتے ہیں میں فلانی خاندان سے ہوں. پھر اسی طرح تقیہ کرتے کرتے، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتے تھے کہ شیعہ قتل ہوتے تھے تو وہ بیچارے چھپا دیتے اپنے مذہب کو. پھر وہ کسی ایسے جگہ ہاں رہتے جی. تھے کہ وہاں پہ سب اکثریت مخالفین کی ہے، ان کو زبردستی مسجد جانا پڑتا تھا، ان کے ساتھ نماز جمعہ وغیرہ پڑھنا پڑتا تھا. پھر اسی طرح ان کے بچے اسی ماحول میں بڑے جی ہو گئے، پھر وہ ان کے اگلی نسل وہ مخالفین میں سے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر جانتا ہے. ہم لوگوں کے جو اموات ہیں ہمارے، ہم ان کے عذر تو نہیں جانتے ان کے حالات کیا تھے. تو پرانے زمانے میں انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی، پھر ان کی مجبوریاں بھی تھیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، اموات کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ حسن عاقبت عطا کرے. جو لوگ دنیا سے گئے ہیں آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کریم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی مجبوریوں کو.
جی جی بالکل ہم نہیں بالکل جانتے ان کے صحیح بات ہے. حالات کو. دیکھیں ہر آدمی کے حالات، اب اسی زمانے میں ہم رہتے ہیں نا، ہم اب اسی زمانے میں ہم رہتے ہیں. ایک آدمی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اس کے ایسے مشکلات ہوں گے جو ہم نہیں جانتے. اب میں رہتا ہوں جہاں پہ، ہو سکتا ہے میرے ایسے مشکلات ہوں زندگی میں کہ میرے ماں باپ بھی نہیں جانتے ہوں گے، میرے پڑوسی بھی نہیں جانتے ہوں، میرے رشتہ دار بھی نہیں جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہر ایک کی پوزیشن اور اس کے مشکلات اور اس کے زندگی میں جو پرابلمز آتے ہیں، جن حالات سے وہ گزرتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو اس کا فیصلہ، اب دنیا سے وہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے گناہ کیا نہیں کیا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں کیا معلوم بھائی. جی جی. اصل میں چکر کیا ہے، میرا ہی تعلق ہے ایسے خاندان سے ہوں جو کہ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ بچپن سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم کچھ اور ہی ہیں. یہ مگر جیسی ابھی میری عمر تقریباً علامہ صاحب 36 ایئرز اولڈ ہوں. میں گلف میں رہتا ہوں، جی اور میرا تعلق جو ہے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، یہ سمجھ لیجیے. تو وہاں پر میرا جو ددیال ہے اس میں زیادہ مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں اسلامک کلچر نہیں ہے زیادہ. مطلب کوئی مطلب زیادہ کچھ ہوتا ہے نا ایسا کہ زیادہ جانتے نہیں ہیں. گاؤں میں آج کل آپ دیکھتے ہیں ولیجز میں اگر آپ چلے جائیں تو ان کو زیادہ دین کی معلومات نہیں ہوتی. تو اس طرح سے جب میں تقریباً 30 سال کا تھا تو مجھے کچھ خواب آنا شروع ہوئے، جو میں نے اہل بیت اطہار کو جو ہیں بہت سے، ان کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا. سب سے پہلے زیارت ہوئی تھی. میں زیادہ خواب تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ مناسب بھی نہیں ہے پلیٹ فارم پہ. عبید اللہ ابن عباس علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی، تو میں ایک دم خوف میں آ گیا نا، ایک دم سے میں ڈر گیا. اچھی بات یہ ہے، کوئی شرعی کون بات کریں بھائی. میری کوئی طرف؟ اگر سوال ہے ہم سے، کوئی بات ہے تو کر دیں بھائی. جی 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 جی. بس میں یہی پوچھ رہا تھا آپ سے، میرا یہی سوال تھا کہ اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہوں. ماضی میں جو لوگ ہوئے ہیں اللہ ان کا حال جانتا ہے بھائی، ہم نہیں جانتے. اوکے. اچھا. اور اگر حال میں جیسے چاہتا ابو ہوں بکر کہ عمر ہے نا، آپ کے ان کے ہاتھ. حالات ہمیں کچھ پتہ ہے. دیکھیں ابو بکر عمر کے قضیہ جو ہے نا، ایک شخص جی کو ہم جی جانتے ہیں بھائی، اس کا یہ نام ہے، اس نے یہ کام کیے ہیں بھائی، وہ ہم جانتے ہیں اس کو. اب آگے مجہول شخص کے متعلق جب جی جی پوچھتے ہیں نا کہ میں اس کو نہیں جانتا کہ 800 سال پہلے ایک آدمی نے اپنا نسب چینج کیا تھا، اب میں اس کی تفصیلات معلوم ہو تو اب بتائیں گے نا کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا، جب تفصیلات ہی نہیں معلوم. کوئی اور جی سوال ہے جی بھائی صاحب ہم سے؟ بالکل صحیح بات. ہاں جی بالکل، مجھے آپ سے وہ ہے. اور دوسری بات، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں شیعت کا آپ کے اوکے بھائی صاحب. اس سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد وحدہ وحدہ لا لا شریک لہ شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان علیا علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین امام المتقین امام المتقین علیا علی حجۃ اللہ حجۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ اللہ ووسیع رسول اللہ بلا فصل وسیع ووسیع رسول الرسول اللہ اللہ بلا فصل بلا فصل وسیع رسول اللہ بلا فصل بلا فصل بلا فصل. واشہد ان بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن الحسین وعلی بن الحسین
وعلي ابن الحسين حسين ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد جعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علي والإمام المهدي وإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وأوصياء وأوصياء رسول اللہ. رسول اللہ. آج سے میں 12 اماموں کا آج سے میں 12 اماموں کا پیروکار محب اور فرمان بردار ہوں. اور فرما بردار ہوں. ان کو اپنے اوپر اللہ کا حجت سمجھتا ہوں. ان کو اپنے اوپر اللہ کا حجت سمجھتا ہوں. ان کے شیعوں سے محبت کرتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. ان کے شیعوں سے محبت کرتا ہوں. ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں. اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی محبت اور ان کی نصرت میرا دین ہے. اہل بیت طاہرین کی نصرت اور محبت میری دین ہے. نصرت اور محبت میرا دین ہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مبارک کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اموات کی مغفرت کرے اور آپ کے حاجتیں رواں ہوں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے عزیز ہیں. خداوند متعال آپ کو عزت دے, دنیا و آخرت کے میں کامیاب بنائے. بہت مہربانی آپ کے میرے عزیز, میرے بھائی. خدا حافظ آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے.